وہاں پر اہتمام پہلے ہوں گے. اور پھر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لست علیکم اخشى ان تشركوا بعدی ولکنی اخشى علیکم الدنیا، مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے دنیا کا خطرہ ہے. ان تتنافسوا فیھا، کہ تم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ گم ہو سکتے ہو. اور یہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا انظر الى حوضی الان، خدا کی قسم میں اپنے حوض کی طرف اب بھی دیکھ رہا ہوں. وانی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے یقیناً زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. قد بھی یہاں پر استعمال کیا مسلم شریف میں، قد بالتحقیق مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں رب ذوالجلال نے. لہذا یہ مفہوم ہے آیت کا. اور ہر غلام اپنے آقا کے بارے میں قدرتی بات ہے، ہر غلام اپنے آقا کے اختیار سنے تو خوش ہوتا ہے کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے رب کا دیا ہوا، وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے. یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سرکار کا امتی کہہ کے سرکار کو نادار ثابت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کی رب کچھ مانتا نہیں ہے. رب ذوالجلال نے خزانے دی ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان خزانوں کے لحاظ سے امت ہر دور میں یہ تقاضا، یہ انداز اور یہ عقیدہ رکھتی رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں نوازا ہے. اور ان کی آگے عادت یہ ہے کہ وہ اس انداز میں نوازتے ہیں کہ جسے دے دیتے ہیں اسے پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی. محتشم سامعین حضرات، اب اسی مضمون کو مزید آگے بیان کرنے کے لیے یہ حدیث شریف جو مشکات شریف میں موجود ہے، اس کی تفسیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاۃ اللمات میں کی ہے. یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 396 ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں. کہتے کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات سرکار کے ساتھ گزارتا تھا. کیا شان ہے حضرت ربیعہ کی کہ دنیا جن کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہی ہے یہ پوری راتیں ہی ان کے پاس گزارتے ہیں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گزارتا ہوں. فآتی ہے بے وضوء ہی، جب سرکار کو وضو کرنے کی ضرورت ہوئی تو میں وضو لے آتا ہوں. وضو کے پانی کو کہا جاتا ہے. میں پانی لاتا ہوں وہاں جاتے ہی، اور پھر دیگر مسواک وغیرہ میں لے آتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں. میں رات کو خدمت کے لیے ساتھ رہتا ہوں. اب ایک رات دریائے رحمت جوش میں آیا تو میرے نبی علیہ السلام نے، حضرت ربیعہ کہتے ہیں فقال علی سل، کہا مانگ جو چاہو مانگتے ہو. سل سوال کے لیے کہا مانگ لو. کہتے میں نے کہا اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں. سرکار نے جو فرمایا تھا مانگ تو مطلب تھا مجھ سے مانگ، اور سمجھنے والے نے بھی سمجھ لیا تھا اسألک، میں آپ ہی سے مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں. کس چیز کو؟ مرافقتک فی الجنہ، آپ سے جنت میں آپ کی سنگت کو مانگتا ہوں. صرف جنت نہیں مانگتا، میں تو جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں. اب اگر حضرت ربیعہ نے مطلب غلط سمجھا ہوتا تو سرکار فرماتے تو میرا سوالی بن گیا، تو نے تو رب کا سوالی بننا تھا. یہ ہے نا حضرت ربیعہ جھولی پھیلا کے بیٹھے اور کہتے ہیں بھر دو میرے محبوب، جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں. اسألک، میں آپ کا سوالی ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، اور آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا منگتا تیرا. اسألک مرافقتک، میں آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت کو مانگتا ہوں. کہاں؟ جنت میں، فی الجنہ، جنت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو کہا، آگے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے ڈائریکٹ مانگا، اس پر اعتراض کرتے، یا یہ فرماتے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ دیر کے بعد تمہیں جواب دوں گا، سوچوں گا، رب سے رابطہ کروں گا، پھر تم نے تو بڑی چیز مانگ لی. فرمایا اوا غیر ذالک، اوا غیر ذالک، اس کے دو معنی. ایک یہ ہے کہ تم نے تو بہت بڑی چیز مانگی، کوئی اور مانگو. تو حضرت ربیعہ نے کہا ہوا ذاکا، میں نے تو یہی مانگنی. یہ پہلا معنی. اوا غیر ذالک، کوئی اور چیز تم نے بڑی چیز مانگی، اس سے کوئی چھوٹی مانگو.
تو انہوں نے کہا محبوب آپ نے تو خود ہی فرمایا کہ جو چاہو مانگو، ہوا ذاکا، میں نے تو یہی مانگنی ہے۔ اب ایک معنی یہ، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت مانگی ہے، کچھ اور بھی مانگو، غیر ذالک کا کچھ اور بھی مانگو۔ تو کہ ہوا ذاکا محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو دونوں ترجموں کے مطابق گرامر کے لحاظ سے جو دونوں یہاں پر تراجم بنتے ہیں ان کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دیر نہیں ہونے دی، 2 منٹ بھی نہیں لگنے دیے، صرف وضاحت کروائی ہے کہ تاکہ اگر پہلا ترجمہ ہے تو ان کو پتا چلے معمولی چیز نہیں، بہت بڑی مانگی ہے، اور اگر دوسرا ہے تو پھر ان کو پتا چلے کہ یہاں صرف یہ نہیں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ان سے یہ کہلوانے کے بعد جب ان کا ہوا ذاکا محبوب میں پکا ہوں، میں نے یہی مانگنا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میرے طریقے پہ قائم رہنا ہے، وہی تمہیں مل جائے گا، میرے ساتھ تعاون کرو کثرت سجود کے ساتھ۔ اب یہاں پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس قانون کو ذکر کیا جو ہمارے پورے عربی لٹریچر میں قانون ہے، وہ یہ ہے کہ مطلق پر علی سبیل الاطلاق عمل کیا جاتا، مقید پہ علی سبیل التقیید عمل کیا جاتا ہے، تو جو باؤنڈری ہو اس کے مطابق احکام ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل، سوال کر، آگے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کر، یہ نہیں کہا سلل اولاد، اولاد کا سوال کر، سلل اموال، اموال کا سوال کر، سلل رزق، رزق کا سوال کر، سلل علم، علم کا سوال کر، آگے سوال کو محدود نہیں کیا، سل جو چاہے مجھ سے سوال کر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے واضح اطلاق کے سوال کہ فرمود سل بخا تخصیص نہ کر مطلوب خاص، کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا مطلقاً مانگ، اور یہ نہیں کہا فلاں چیز مانگ، جو بھی مانگ۔ اب جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے آفر کر سکتا ہے پیشکش کہ مانگو جو چاہو؟ اتنا کرم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا دینے کا انداز اتنا وسیع ہے کہ پتا تھا جو بھی دنیا اور آخرت سے مانگے گا میرے خزانے میں سب کچھ موجود ہے، رب کا دیا ہوا ہے، رب مانگ جو چاہتے ہو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہنے لگے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا مانگ بخا، مقید نہیں کیا کہ یہ خاص چیز مانگ لے باقی نہ مانگ، مطلقاً کہا جو چاہ مانگ۔ کہتے ہیں معلوم بھی شود کہ کارے ہما بدست ہمت و کرامت اوس، آپ نے جو فرمایا نا مانگ، اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری کائنات کی چابیاں سرکار کے ہاتھ میں ہیں، جو بھی ہے دنیا میں جس کو جو چاہیے اس کی چابی سرکار کے ہاتھ میں ہے، ہر چے کا حد، ہر کرا کا حد باذن پروردگار خود بدحد، ہر چے کا حد، ہر کرا کا حد، فرمایا جو چاہتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں باذن پروردگار خود بدحد اپنے رب کی حکم سے دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سال سے ثابت ہوا ہر چے کا حد وہ ہر کرا کا حد، ہر چے کا مطلب ہے جو، یعنی جس کیٹیگری کی نعمت ہو، جس چیز کا بھی سوال ہو، ہر کرا کا حد جس صدی کا منگتا مانگ رہا ہو، جس علاقے کا منگتا مانگ رہا ہو، جس زمانے کا منگتا مانگ رہا ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا سل کے ساتھ کہ سوال کا دائرہ مکان کے لحاظ سے بھی وسیع ہے، زمان کے لحاظ سے بھی وسیع ہے، اور پھر ڈیمانڈ کے لحاظ سے بھی وسیع ہے۔ جو چاہو، جس کے لیے چاہو، جس وقت چاہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سل کہہ کے واضح فرما دیا کہ میرا قیامت تک کا امتی کہیں تشنا نہ رہ جائے، وہ جو مانگے گا اللہ کے اذن سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جو حاضری میں لوگ وہاں پہ درخواستیں پیش کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی خبروں پر مشتمل یہ بہت بڑا ذخیرہ امت کا جس کو امام سمبودی نے مرتب کیا، اس میں یہ امور موجود ہیں کہ سرکار جھولیاں کیسے بھرتے ہیں اور امت مسلمہ کا اس سلسلے میں ہر دور میں عقیدہ کیا رہا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ ہیڈنگ بنایا سنت اہل المدینہ فی عوام الجدب، خشک سالی میں اہل مدینہ کا طریقہ کیا ہے؟ جب قحط پڑ جائے تو اہل مدینہ کیا کرتے ہیں؟
कहत पड़ जाए अहले मदीना। आज नजदी मुसल्लत तबका इस अकीदे से बदला है, बाकी अहले मदीना आज भी इसी अकीदे पर मौजूद है। हर दौर में जो सदियों पहले अकीदा था अहले मदीना का अकीदा कि अगर बारिश ना बरसे तो क्या करना चाहिए, बारिश ना हो तो इसके लिए इहतमाम क्या करना चाहिए। ये इस अखबार दारुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जिल्द में सफा नंबर 123 है और ये वहां की ही छपी हुई किताब सऊदी अरब की, जिसके अंदर ये तफसीलात मौजूद है। कहते हैं कोहे ता अहलुल मदीना ते कहतन शदीदा, अहले मदीना को कहत का सामना हुआ और कहत बड़ा शदीद था। और अभी जमाना दूर नहीं था, अभी जमाना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का था। फशकौ इला आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गए। अम्मी जान अभी आप जिंदा हो, सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और हमें कहत का सामना है, मुश्किल पड़ गई है, अब हमारी मुश्किल हल करो। अब यकीनन ये सारे लोग सहाबी हैं जो उनके पास गए हैं और उन्हें पता है कि अल्लाह मुश्किल हल करता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है और उम्मुल मोमिनीन होने में फिर उनकी इम्तियाजी शान भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आधा दीन आयशा सिद्दीका उम्मत को पढ़ाएंगी। हुजूर 17 दीनकुम, अपने दीन का आधा हिस्सा तुम इनसे ले लेना। वो सैयदा फकीहा मुजतहिदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु भी ये फरमाते हैं जब हमें मुश्किल पेश आती है तो आयशा सिद्दीका हमारी मुश्किल हल कर देती हैं। यानी मदीनतुल इल्म के बाद ये बात जो है ये पूरी तफसील एक गुस्ल के मसले के लिहाज से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा में जब इख्तिलाफ हुआ तो राब्ता किया इन किबार सहाबा ने हजरत आयशा सिद्दीका से और हजरत सलमान फारसी हजरत अबू ज़र गफ्फारी किबार सहाबा का ये कौल है कोई मकाम ऐसा नहीं आया कि हमने अपनी अम्मी से राब्ता ना किया हो और उन्होंने मसला हल ना किया हो। वो हमेशा मसला हल करती हैं। इमाम तहावी ने शरह मानिल आसार तहावी शरीफ में उसको तफसील से लिखा है। अब शिकायत की गई जिस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कि बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ गया, तो उन्होंने क्या कहा, कालत, वो कहने लगी फंजुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ तुम मेरे नबी अलैहि सलाम के रोज़ा पाक पर, फंजुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअलू मिन्हु कुव्वतन इला समा, कब्र के ऊपर जो मेरा कमरा है ना, उस कमरे में जहां नीचे सरकार की कब्र है, जहां चेहरा मुबारक है, उस ऊपर छत में सुराख कर दो। जो मेरे हुजरे की छत है उसमें सुराख करो। ये उम्मुल मोमिनीन बता रही, कोई बिदअती औरत नहीं बता रही। उम्मुल मोमिनीन अपने बेटों को बता रही, कहत पड़ गया है तो इलाज तो पास है, तुम उस हुजरे में जो मेरा हुजरा है ऊपर से छत है उसकी, जहां पर नबी अलैहि सलाम का चेहरा मुबारक है, ऊपर वहां से रोशनदान बना दो, वहां ऊपर जगह खाली कर दो। तो हत्ता ला यकूना बैनहु व बैन अस्समाइ सक़्फ़ुन, यहां तक कि नबी अलैहि सलाम की कब्र और आसमान के दरमियान कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। कब्र आसमान को नंगी नजर आए, दरमियान से तुम पर्दा हटा दो। अब वो लोग थे यकीन वाले, ये नहीं कि अम्मी के खिलाफ हो जाते कि बिदअतियों वाला अकीदा पढ़ा रही हो, बारिशें तो रब बरसाता है, कब्र क्या दे सकती है। नहीं, सारे यकीन वाले लोग थे, अपनी अम्मी की बात मान गए। मुबारक हक परस्तो, तुमने भी आज तक अपनी अम्मी की बात मानी हुई है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा, ये अकीदा है हमारे सीनों में कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ मुतवज्जे किया उनको और कहा कब्र से आसमान का भी प्यार है, बादलों का भी प्यार है, चाहते हो कि तुम्हारा कहत दूर हो जाए तो फिर ये रोशनदान बनाओ, यहां तक के दरमियान में कोई छत हायल ना हो कब्र शरीफ और आसमान के दरमियान। फफ़अलू, सहाबा ने जाकर जगह बनाई, फमुतिरू, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। हत्ता नबतल अश्र व समिनतिल इबिल, यहां तक कि इतना घास, इतनी घास होगी, इतनी घास, इतना सब्जा कि जानवर खा खा के मोटे हो गए। समिनतिल इबिल, जो ऊंट थे वो मोटे हो गए। हत्ता तफक्कत मिन अश-शहम, इतनी चर्बी चढ़ गई कि फटने लग गया जिस्म जानवरों, यानी चर्बी की कसरत की वजह से दरारें आना शुरू होगी उसकी खालों में। ऐसा आपने देखा होगा देहाती माहौल में, कुछ ऐसे जानवरों को मैंने खुद देखा है कि जिस वक्त वो अच्छा खाते पीते हैं
اور بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. تو یہ سیرت میں لکھا ہے فسمی عام الفتق، اس سال کو فتق کا سال کہا گیا. فتق کا مطلب کیا ہے کہ جس میں جانور اتنے موٹے ہو جائیں کہ چربی پھٹ جائے، تو سال کا نام ہی جانوروں کے پھٹ جانے والا سال بن گیا. جانوروں کے پھٹ جانے والا سال. آج کے جانوروں کو کچھ نہیں مل رہا. آج کے جانور جو کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، شرکیہ جملہ ہے. ان جانوروں سے کتنے اچھے وہ جانور ہیں.